آداب، ہمایارہ دوزخ کی قسط نمبر 17 اور غالباً آخری قسط۔ جن لوگوں پر جان بنانے کا بھوت سوار تھا وہ صبح شام پی ٹی اور ورزش کرنے لگے۔ جنہوں نے داڑھی اور سر کے بال چھوڑ رکھے تھے انہوں نے انہیں قینچی اور مشین دکھائی۔ اس عمل سے جو چہرے بے نقاب ہوئے انہیں پہچاننا مشکل ہو گیا۔ جتنے حصے پر داڑھی کی جنگل کا تسلط رہا تھا وہ باقی حصوں کی نسبت زیادہ گورا اور سفید نظر آنے لگا۔ گویا ایک ہی چہرے کے دو رنگ نظر آنے لگے، گورا اور کالا، گورا اور زیادہ گورا، کالا اور کم کالا۔ لیکن اس دو رنگی کے شکار حضرات کو کوئی تشویش نہ ہوئی، بلکہ تسلی تھی کہ وطن پہنچنے تک رنگ سے رنگ مل جائے گا۔ اسیری کے دوران کچھ لوگوں کے سر پر برف اگ آئی تھی، انہوں نے خضاب سے اسے پگھلانا شروع کر دیا اور ہر دوسرے روز ایک بوڑھا جوان نظر آنے لگا۔ البتہ ہمارے ایک دوست کا مسئلہ ذرا پیچیدہ تھا جو نہ داڑھی منڈوانے سے حل ہو سکا اور نہ خضاب لگانے سے۔ اس مسئلے کا پس منظر یہ تھا کہ اسیری سے پہلے ان کی شادی کی بات چل رہی تھی اور خیال تھا کہ وہ 40 برس کے سن کے باوجود کوئی نہ کوئی بنت حوا ایسی مل جائے گی جو سہج پکے سو میٹھا ہو پر اعتقاد رکھتی ہو۔ لیکن اسیری کے 2 برسوں نے نہ صرف ان کی عمر میں اضافہ کر دیا تھا بلکہ اور بھی کئی چرکے لگائے تھے۔ صرف ان کے جسم کا ہر نمایاں حصہ سفید بالوں کی زد میں نہ تھا بلکہ ان کے چہرے پر جھریاں، آنکھوں میں تیرتا ہوا پانی اور ہاتھوں میں راشے کی سی کیفیت پیدا ہو چلی تھی۔ وہ اکثر سر، داڑھی اور مونچھوں پر خضاب لگاتے، چہرے پر مالش کرتے اور ہاتھوں کی ورزش کرتے نظر آتے۔ ایک شرارتی نوجوان نہایت سنجیدہ بن کر ان کے پاس گیا اور ہمدردی سے کہنے لگا، سر، آپ صبح صبح اٹھ کر ریڈیو سری لنکا سنا کیجیے، اللہ شفا دے گا۔ مریض نے تعجب سے اپنی خضاب آلود بھویں اوپر سکیڑ کر وضاحت طلب کی تو نوجوان نے کہا، میری مراد کمرشل سروس سے ہے جس میں صحت بخش گانوں کے علاوہ بالوں کو سیاہ کرنے، جھریاں مٹانے اور راشے پر قابو پانے کے لیے ادویات کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ آپ آزما کر تو دیکھیے، ان چیزوں میں ضرور تاثیر ہوگی۔ ریڈیو والے صبح سویرے ہر روز جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ محترم نے اصولی طور پر مشورہ قبول کر لیا لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر اس پر عمل پاکستان واپسی تک ملتوی کر دیا۔ چہرے اور جسم کے بناؤ سنگھار کے ساتھ کپڑوں کی بھی فکر لاحق ہوئی۔ کئی صاحب حیثیت قیدیوں نے پاکستان سے آنے والے فالتو کپڑے سنبھال کر اسٹور میں جمع کرا دیے تھے کہ واپس جاتے وقت پہنیں گے، لیکن ایسے دور اندیش لوگوں کی تعداد زیادہ نہ تھی۔ عموماً لوگ تحائف والے کپڑے استعمال کر چکے تھے اور ان پر PW کی چھاپ لگی ہوئی تھی۔ اب وہ مختلف طریقوں سے چھاپ مٹانے لگے تاکہ بارڈر پار کرتے وقت ذلت کے یہ داغ سینے پر روشن نہ ہوں، لیکن داغ ایسے پکے تھے کہ مٹائے نہ مٹے۔ ہم اپنی تیاریوں میں مصروف تھے کہ خبر آئی کہ پہلی ٹرین کیمپ نمبر 88 کے افسروں اور جوانوں کو لے کر جائے گی۔ جوانوں کے متعلق تو پہلے ہی تسلی تھی کہ ان پر نام نہاد جنگی جرائم کی تہمت نہ تھی، لیکن افسروں کے متعلق سوچنے لگے کہ پتہ نہیں کون کون جاتا ہے، کیونکہ آغاز اسیری میں یہ خبر اڑی تھی کہ جنگی مجرموں کا ڈیرا کیمپ نمبر 88 میں ہوگا۔ اگر وہ چلے گئے تو سمجھ لیجیے کہ جنگی جرائم کا پرچار محض ایک ڈھونگ تھا۔ البتہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کیمپ کے موجودہ مکینوں کو پہلے پاکستان روانہ کر کے باقی تمام کیمپوں سے جنگی مجرم یہاں رکھے جائیں، کیونکہ جیل کا مرکزی حصہ ہونے کی وجہ سے ہندوستان کا محفوظ ترین مقام تھا، اور بالآخر یہی ہوا۔ ایک افواہ یہ بھی پھیلی کہ کیمپ سے سب لوگ روانہ ہو گئے لیکن راستے میں مناسب مقام پر جنگی مجرموں کا ڈبہ الگ کر لیا جائے گا اور دوسرے مسافروں کو اس کی خبر واگہ پہنچ کر ہوگی۔ اس احتیاطی تدبیر کی وجہ یہ بتائی گئی کہ بھارت کو ڈر ہے کہ کیمپ میں اگر چند جنگی قیدیوں کو مقدمہ بازی کے لیے الگ کیا گیا تو باقی قیدی مشتعل ہو جائیں گے اور نظم و نسق میں خلل پڑے گا۔ اس افواہ کا ہمارے پاس ایک ہی توڑ تھا کہ پہلی ٹرین میں جو لوگ آگرہ کیمپ نمبر 88 سے روانہ ہوں ان کے ناموں کی تصدیق اگلے روز شام کو ریڈیو پاکستان سے کر لی جائے۔ کیونکہ وطن پہنچنے والوں کے ناموں کا اعلان بلا ناغہ ہوتا تھا، لہٰذا ہم نے کیمپ نمبر 88 سے ڈپلومیٹک بیگ یعنی وہی والی بال میں ہوا بھروانے کا بہانہ کر کے ناموں کی فہرست منگوائی۔ اس کی 3 نقلیں تیار کیں اور اگلے روز 3 مختلف افراد نے ریڈیو پاکستان کے نشریے سے ان ناموں کی تصدیق دی۔ دل کو تسلی ہوئی کہ ڈبہ کاٹ لینے والی بات غلط نکلی۔ اس کے باوجود سارے کیمپ میں ایک ہی جانی کیفیت تھی، کسی کو کسی کل قرار نہ تھا۔ کوئی کہتا یہ پاکستان جانے کے لیے بے قراری ہے، کوئی توضیح کرتا کہ یہ پیچھے رہنے والے نام نہاد جنگی مجرموں سے ہمدردی کا پرتو ہے،
کوئی ساری بحث کو نفسیاتی رنگ دے کر کہتا کہ یہ تحت الشعور میں کشمکش کا نتیجہ ہے۔ ایک طرف یہ خوشی ہے کہ وطن واپسی کا وقت آ پہنچا، اور دوسری طرف تحت الشعور میں یہ خوف ہے کہ 195 کی فہرست میں نام نہ ہو۔ وجہ کچھ بھی صحیح، کیمپ کا رنگ یکسر بدل گیا تھا۔ اب نہ کسی کا خوش گپیوں میں وقت گزرتا تھا، نہ کسی شغل یعنی مطالعے وغیرہ میں دل لگتا۔ ہر شخص سیمابی کیفیت میں تھا، کوئی کونے میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، کوئی سوچ کا بت بنا خلا میں گھور رہا تھا، اور کوئی تیز تیز ڈگ بھرتا ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جاتا اور راستے میں جو ملتا اس سے پوچھتا، کیا آج 19 اکتوبر ہے؟ آج 9 اکتوبر ہے نا؟ اچھا۔ ایک صاحب بے قراری پر قابو پانے کے لیے دور سب سے الگ بینچ پر جا بیٹھے، لیکن چند لمحوں بعد اٹھ کھڑے ہوتے اور پلکیں جھپکنے میں درخت کے تنے کے ساتھ مٹی کی منڈیر پر جا بیٹھتے۔ وہاں بھی قرار نہ آتا تو اندر چارپائی پر جا لیٹتے۔ اب ہم حساب لگاتے کہ اگر آخری گاڑی 18 اکتوبر میں بھی گئی تو 5ویں دن واہگہ پہنچیں گے، یعنی آزادی میں صرف 120 گھنٹے باقی ہیں۔ کیا واقعی منزل اتنی قریب ہے؟ کیا واقعی ہم نے ظلمت کی دیوار چاٹ کر اتنی پتلی کر دی ہے کہ اس کے پیچھے نور وطن نظر آنے لگا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ ہم چھٹے دن انارکلی، گلبرگ اور مال روڈ کی سیر کر رہے ہوں گے؟ کہیں اس تصور کو نظر نہ لگ جائے، کہیں یہ شیشے، یہ ساغر لبوں تک پہنچنے سے پہلے چور نہ ہو جائیں، کہیں ساقی کی نیت ہی نہ بدل جائے۔ ہم نے خیالی جنت کے کسی گوشے میں وہم کے منحوس پرندے کو گھونسلہ بنانے کی اجازت نہ دی۔ ہمارے ذہن میں حسب دستور عرض وطن کی روشن گلیاں سجی ہوئی تھیں، اس کی مانوس راہیں ہمیں آزادی آوازیں دے رہی تھیں، گویا ہجر و وصل کی صورت میں اختیار کر گیا تھا۔ ہجر وصل کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ یوں گمان ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن، آ بھی گئی وصل کی رات۔ لیکن گرد و پیش پر نگاہ دوڑائی تو پھر وہی جیل کی پسماردہ فصیلیں، وہی لوہے کی سلاخیں، وہی خاردار تار، وہی پہرے دار اور وہی رول کال۔ یا اللہ، سحر ہونے میں اتنی دیر کیوں ہے؟ شب انتظار اتنی سست رو کیوں ہے؟ دیوار کی اوٹ سے آزادی کا سورج طلوع ہونے سے ہچکچاتا کیوں ہے؟ اگر ہم لپک کر منزل کی آغوش میں نہیں پہنچ سکتے تو منزل چند قدم آگے بڑھ کر ہمارا استقبال کیوں نہیں کرتی؟ جنہیں 16 اکتوبر کو واہگہ پہنچنا تھا، انہوں نے 2 روز پہلے روانگی کا حکم سنایا گیا۔ دفتر میں بلا کر ان سے ضروری کاغذات پر دستخط کرائے گئے اور تحفے کے طور پر ایک خاکی جنگل ہیٹ دیا گیا، جس کے پیٹ پر فار ریئل برادرز یعنی حقیقی بھائیوں کے لیے درج تھا۔ یہ تحفہ وصول پانے والوں کا ایک تو جی چاہا کہ اسے غلاظت کا پلندہ سمجھ کر فوراً پھینک دیں، لیکن یہ سوچ کر ہاتھ روک لیا کہ کہیں واہگہ پہنچنے کا پاسپورٹ نہ ہو، اور فیصلہ کیا کہ فی الحال اسے رخت سفر کے طور پر ساتھ رکھ لیتے ہیں، واہگہ پہنچ کر اسے نظر آتش کریں گے۔ روانگی سے پہلے کا ایک مرحلہ تلاشی تھا، شخصی تلاشی، سامان کی تلاشی، اور پتہ نہیں ہماری تہی دامنی کے باوجود بھارت کو تلاشی اور بھرپور تلاشی پر اصرار کیوں تھا۔ بھارت سے کیا لے جا سکتے تھے، اور جو یادیں ہم نے محفوظ کر رکھی تھیں وہ تلاشی لینے سے کہاں چھن سکتی تھیں؟ تلاشی کے متعلق کیمپ والوں نے پہلے ہی یہ بات پھیلا دی تھی کہ تلاشی نہایت مفصل اور سخت ہوگی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سخت تلاشی کے ڈر سے خطرناک چیزیں خود ہی جلا دیں۔ آخری وقت کہیں کسی چیز کے قابل اعتراض ہونے یا نہ ہونے پر جھگڑا نہ کھڑا ہو، لیکن 2 سالہ قید نے ہمیں خاصا پکا کر دیا تھا۔ اب ہم ستمگر کی ادا آزمائے بغیر بسمل ہونے کے حق میں نہ تھے۔ چنانچہ ہم نے آپس میں طے کیا کہ جب پہلی پارٹی ہم سے جدا ہو کر اپنی آخری رات سیلوں میں گزارے گی تو وہاں سے تلاشی کے متعلق مفصل رپورٹ بھیجے گی، اور بعد میں آنے والے اس تجربے کی روشنی میں اپنی اپنی چیزیں مثلاً کاغذات وغیرہ چھپائیں یا جلائیں گے۔ سیلوں سے رپورٹ منگوانے کے لیے یہ طریقہ طے کیا کہ وہاں سے کسی بھارتی این سی او یا جے سی او کو ایک پرچی پاکستان کے کسی مشہور شہر کا ٹیلی فون نمبر لکھ کر دے دیا جائے گا، اور رقبہ بردار کو ہدایت کی جائے گی کہ کیمپ میں فلاں افسر کو ٹیلی فون نمبر پہنچا دینا، اور کہنا کہ پاکستان میں مجھ سے ملنا ہو تو اس نمبر پر رابطہ کر لینا۔ سارا راز ٹیلی فون نمبر میں پوشیدہ تھا، جس کے لیے کوڈ یہ مقرر کیا گیا تھا کہ اگر ٹیلی فون نمبر کراچی کا ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ بہت ہی مفصل اور سخت تلاشی ہوئی، اگر لاہور کا ہوا تو سمجھنا تلاشی میں اوسط درجے کی سختی برتی گئی، اور اگر اسلام آباد کا نمبر ہوا تو سمجھنا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، تلاشی کا درجہ حرارت ناپنے کے لیے تو ہے بیرو میٹر کافی ہے۔ لیکن ہم یہ بھی معلوم کرنا چاہتے تھے کہ سامان میں کس چیز کو پرکھ کر دیکھتے ہیں، پاؤڈر کے ڈبے کو، شیشے کی پشت کو، ڈبوں
کے تلووں کو، لہٰذا ان سب چیزوں کو نمبر الاٹ کیے گئے۔ پاؤڈر کا ڈبہ 1، صابن دانی 2، تکیہ 3، گدا 4، بوٹ کا تلوا 5، شیشے کی پشت وغیرہ۔ اگر ٹیلی فون نمبر میں کسی ہندسے کو دہرایا گیا تو سمجھ لینا کہ اس کو بار بار دیکھا، کسی کو ایک بار لکھا تو مراد ہوگی کہ دیکھا ضرور لیکن سرسری طور پر، اور اگر صفر کا ہندسہ آئے تو سمجھ لینا اس نمبر پر آنے والی شے کو سرے سے دیکھا ہی نہیں۔ سیل میں پہنچنے کے بعد لیفٹیننٹ شاہد نے جو ٹیلی فون نمبر مجھے حوالدار تارا سنگھ کے ہاتھ بھیجا وہ یہ تھا: اسلام آباد 24406، یعنی مجموعی طور پر تلاشی سخت نہ تھی۔ 2 نمبر والی چیز یعنی صابن دانی کو ایک بار دیکھا، 4 نمبر والی یعنی گدے کو بار بار ٹٹولا، 5 نمبر والی چیز یعنی بوٹ کے تلوے کو نہیں چھیڑا، اور 6 نمبر یعنی شیشے کی پشت کو ایک آدھ دفعہ دیکھا۔ ہم نے اس رپورٹ کی روشنی میں اپنے کاغذات اور دیگر خزینے سنبھال لیے۔ چند دن پہلے بھارتی افسروں کی یہ بات مجھ تک پہنچی کہ ہمیں باقی افسروں کی تہی دامنی کا پورا علم ہے، لیکن میجر سالک رات کی تنہائیوں میں اکثر لکھتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ اس کی تلاشی سے ضرور نواردات برآمد ہوں گے، لیکن اس دھمکی سے ڈر کر اپنا سرمایہ جلانے کو دل نہ مانا اور فیصلہ کیا کہ یوں ہے تو یوں ہی صحیح۔ کاغذوں کی اہمیت کچھ بھی صحیح، اب معاملات بھارت کا چیلنج ہے، اسے اس میدان میں ضرور مات دینی ہے۔ چنانچہ میں نے ایک ایسا طریقہ سوچا کہ جس کے ذریعے کاغذات بحفاظت پاکستان لائے جا سکتے تھے۔ میرے پاس گردے کی بیماری کا بہانہ تو تھا ہی، بھارتی کیپٹن پتنگے سے ایک سرٹیفکیٹ لیا کہ میجر سالک کو فلاں بیماری کی وجہ سے منہ کے راستے زیادہ سے زیادہ پانی پینے کا مشورہ دیا گیا ہے، لہٰذا دوران سفر اسے پانی کی سراہی ساتھ رکھنے کی اجازت ہے۔ سرٹیفکیٹ پر اس کے دستخطوں کے علاوہ سرکاری مہر لگوائی اور اپنے پاس محفوظ کر لی۔ اس کے بعد بھارتی کوارٹر ماسٹر کو بچے ہوئے کوپن دے کر سراہی منگوائی۔ وہ سراہی بھی نہایت موزوں لایا، منہ تنگ اور گلاس سے بھی تنگ، گویا بالکل شاعر کی خیالی محبوبہ کی طرح، غنچۂ دہن اور سراہی دار گردن۔ ایسی سراہی کی ایک خوبی یہ تھی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ شاید شاعر کی محبوبہ کے دل کا راز بھی ہمیشہ تاریکی میں رہتا ہے۔ میجر راٹھور جو شکار بازی سے سرنگ بازی تک ہر محاذ پر اپنی اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے تھے، اب میرے بہت کام آئے۔ انہوں نے سراہی کے پیندے میں نہایت خوبصورتی سے 1 انچ قطر کا سوراخ کیا اور پولیتھین کا کاغذ میں لپیٹ کر میرے پرزوں کو واٹر پروف بنایا اور سوراخ کے راستے انہیں سراہی میں ڈال دیا۔ اس بنڈل کا آخری سرا سوراخ میں پھنسا دیا تاکہ ہلانے سے اندر کسی چیز کے کھنکنے کی آواز نہ آئے۔ سوراخ کو پہلے سے چوری کیے ہوئے سیمنٹ سے بند کیا اور جب وہ خشک ہوا تو اس پر پیندے سے اتری ہوئی مٹی پیس کر لگائی۔ رنگ سے رنگ ملا، 2-4 قریبی احباب کو دکھائی تو انہوں نے تصدیق کی کہ کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ روانگی سے قبل اس میں پانی ڈال کر اوپر گلاس رکھ دیا۔ ہمارے کیمپ کا پہلا قافلہ روانہ ہونے لگا تو ہمارے ایک بزرگ نے ہمیں اکٹھا کر کے واعظ کیا کہ جب واہگہ پہنچو تو اپنے جذبات پر قابو رکھنا اور سپاہیانہ وقار کو نہ بھولنا۔ اہل وطن یہ نہ سمجھیں کہ ہم 2 سال میں فوجی ڈسپلن بھول گئے، خواہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے ان کا مشورہ پلے باندھا اور روانگی کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس قافلے کو الوداع کہنے پاٹھک تک گئے، جہاں انہیں گلے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا اور دعا کے ساتھ رخصت کیا۔ جب ہم پاٹھک سے لوٹے تو ہمارے واعظ بار بار رومال سے آنسو خشک کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، ہاں جذباتی ہونا اچھا نہیں، لیکن یہ موقع ہی ایسا ہے۔ میں نے سوچا اگر یہ موقع ہی ایسا ہے تو واہگہ والا موقع کیسا ہوگا۔ تیسرے قافلے میں میرا نام تھا، چنانچہ مجھے اور میرے ساتھ 36 افسروں کو کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے دفتر طلب کیا گیا۔ ہمارے دل سے ابھی تک 195 جنگی مجرموں والا خطرہ بالکل نابود نہیں ہوا تھا۔ دفتر میں بلائے جانے پر یا کاغذات پر دستخط کرنے کے باوجود ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہم واقعی پاکستان پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ ہم ایڈجنٹ کے کمرے کے باہر کھڑے تھے، ماحول میں کشیدگی یقینی اور بے قراری تھی۔ اس کے باوجود میجر عزیز کو شرارت سوجھی۔ انہوں نے ہمارے ایک سادہ لو ساتھی سے کہا، آپ اس خطرناک ٹولے میں کیسے آپ پھنسے؟ یہ تو خطرناک لوگوں کا گروہ ہے جنہیں جنگی جرائم کے سلسلے میں پیچھے رہنا ہے۔ بھارت کو 195 جنگی قیدی
گھر سے تو پورے کر کے نہیں دینے۔ یہ دیکھو خطرناک آدمی نمبر 1 سالک کھڑا ہے جو ڈھاکہ میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا، کلکتہ سیل میں گلتا سڑتا رہا۔ مجھے دیکھو خطرناک آدمی نمبر 2 ایم پی میں ہونے کے وجہ سے نظم و ضبط بحال رکھنے کی خاطر میں نے کئی بنگالیوں کے دل دکھائے۔ وہ دیکھو میجر غفور، انٹیلیجنس کے خطرناک شعبے سے ان کا تعلق ہے۔ میجر صاحب آپ تو خاص سپاہیانہ فرائض انجام دیتے رہے ہیں، آپ اس ٹولے میں کیسے آپ پہنچے؟ اللہ رحم کرے۔ تیر نشانے پر لگا سادہ لو میجر صاحب نے ہونٹوں پر زبان پھیری، 2-3 بار تیز تیز پلکیں جھپکی اور پھر آرام شو اسٹینڈ ایزی کی حالت میں کھڑے ہو کر سینہ پھلایا اور سپاہیانہ جذبے سے کہا، کوئی بات نہیں، آنے دو، دیکھا جائے گا۔ ہم دستخط کر کے لوٹے تو ریڈ کراس کی طرف سے واپسی کے کارڈ جاری ہوئے جو اس بات کی علامت تھے کہ یہ قیدی ضرور واہگہ پہنچیں گے۔ ریڈ کراس والے فالتو کارڈ بھروا کر کیوں ضائع کرتے؟ سابقہ قافلوں کی طرح ہمیں بھی 24 گھنٹے قبل کیمپ سے نکل کر جیل کے ایران حصے میں بھیج دیا گیا۔ الوداعی ذائقے کے طور پر سیل میں بھیجنے کی پالیسی ختم ہو چکی تھی، ہمیں بھی پیچھے رہنے والوں نے نہایت خوشی اور جوش کے ساتھ رخصت کیا۔ ہمارے بعد آنے والے قافلے کے کاغذات تیار ہو چکے تھے، لیکن 18 ساتھی ایسے بھی تھے جن کو بالکل نظر انداز کیا گیا۔ کیمپ نمبر 88 کے 22 افسروں کی طرح ہمارے یہ ساتھی بھی 195 کی تعداد پوری کرنے کے لیے روکے جا رہے تھے۔ ہمارے دل میں ان جیالوں کے لیے احترام اور ہمدردی کے جذبات تھے، لیکن ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے انہیں تسلی دی کہ صرف چند ماہ کی بات ہے، انشاءاللہ آپ بھی باعزت طور پر وطن واپس آ جائیں گے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے، ہماری فکر نہ کرو، چند ماہ کیا، چند سال بھی لگ جائیں تو پرواہ نہیں۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ بس اہل وطن کو اتنا کہنا کہ ہماری طرف سے دل رنجیدہ نہ کریں، ہمیں قید یا تختہ دار کا بھی ڈر نہیں، لیکن اگر اہل وطن نے ہمیں سچ مچ مجرم سمجھ لیا تو ہمیں بہت قلق ہوگا۔ ہم ان سے رخصت ہو کر جس بیرک میں عارضی طور پر رکے وہ میرے لیے نئی تھی، لیکن کئی ساتھی 2 سال قبل کیمپ میں داخل ہونے سے پہلے اسی بیرک کے ٹھنڈے فرش پر چند راتیں گزار چکے تھے۔ تاہم آج کی صورتحال مختلف تھی۔ آج نہ صرف ان کے پاس پہننے کو کپڑے اور سونے کے لیے کمبل تھے، بلکہ اب انہیں یقین تھا کہ یہ طویل اور تیرہ تار رات کا آغاز نہیں بلکہ اس کا انجام ہے۔ اسی رات کے سائے میں سحر کا نور پوشیدہ ہے۔ یہ رات ہٹے گی تو ہم ٹرین میں ہوں گے، پاکستان جانے والی ٹرین۔ 15 اکتوبر کو 3 بجے صبح ہمیں ٹرکوں میں بٹھا کر گارڈ سمیت جیل سے باہر نکالا گیا۔ جو ہی ہم جیل کے آخری پھاٹک سے باہر نکل کر سڑک پر پہنچے تو کئی ساتھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں نشان راہ تلاش کرنے لگے۔ اچانک 2 ساتھی چلا اٹھے، سڑک، وہ دیکھو سڑک، سچ مچ سڑک، دیکھو تو صحیح کتنی کشادہ، کتنی لمبی ہے۔ واقعی 2 سال قید میں صرف 4 فٹ چوڑی اور 20 فٹ لمبی پہرے داروں کی روشیں دیکھنے کے بعد ہر سڑک کشادہ اور طویل لگتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں واقعی سڑک ہے اور غالباً ریلوے اسٹیشن کو جاتی ہے۔ ریل گاڑی میں بیٹھ چکے تو ایک ساتھی جو اپنے نہ کردہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو نام نہاد جنگی مجرموں میں شمار کرتے رہے، میرے پاس آئے اور کہنے لگے، تم بڑے محفوظ ڈبے میں ہو، تمہارے آگے ریڈ کراس والے ہیں اور پیچھے ڈاکٹر کا کیبن ہے، تمہاری بوگی تو کٹنے کا ڈر نہیں۔ میں نے چند فقرے کہہ کر ان کے ذہن سے وہم کے جالوں کو صاف کیا اور اپنے ساتھ سفر کی دعوت دی۔ کہنے لگے، ایسی تو بات نہیں، میرے ساتھ 25 افسر اور بھی ہیں۔ گاڑی چلنے سے پہلے ہمارے کیمپ کے موجودہ اور سابقہ کمانڈنٹ آئے، پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ہمارے نمائندے سے باتیں کرنے لگے۔ آج خلاف معمول انہوں نے مسکراہٹ کا نقاب پہن رکھا تھا، لیکن اس کے پیچھے ان کے مکروہ خد و خال اور گھناؤنے عزائم صاف دکھائی دے رہے تھے۔ چنانچہ کسی نے ان کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے نہ دیا، وہ کھسیانی بلی کی طرح پلیٹ فارم پر کھڑے رہے اور گاڑی چل پڑی۔ سنا تھا آگرہ سے چلنے والی پہلی ریل گاڑی کی کھڑکیاں بند رکھی گئیں لیکن ہماری روانگی کا موقع آنے سے پہلے یہ پالیسی ترک کر دی گئی۔ اب کھڑکیاں کھلی تھیں، دروازے پر گارڈ کھڑی تھی، لیکن اس کی موجودگی سے ہمارے لطف تماشا میں کوئی فرق نہ آیا۔ ہم نے خوب ادھر ادھر دیکھا تاکہ کہیں تاج محل کی جھلک ہی نظر آ جائے، لیکن بے سود۔ ریل کی پٹریوں کے دونوں جانب مفلوک الحال مرد، عورتیں اور بچے صبح کی ضروریات میں مصروف نظر آئے۔ آگرہ کلکتہ سے بھی غلیظ تر نکلا۔ شہر سے نکلے تو کشادگی کا احساس ہوا۔ لہلاتے کھیت، سربلند فصلیں اور سرنگوں کسان، حد نگاہ تک سبزہ ہی سبزہ۔ جہاں سبزہ نہ تھا وہاں کھیتوں کی
بھربھری مٹی مہک رہی تھی۔ اس قطع زمین سے بھارت خاصا خوشحال نظر آیا، لیکن جب اس کی آبادی کا خیال آیا تو سمجھا کہ نہ جانے ایک ایک کھیت پر کتنے پیٹ پلتے ہوں گے، ایک ایک خوشہ نہ جانے بٹ کر کتنے تہی دستوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ بمبئی سے کلکتہ اور سری نگر سے کوچین تک کتنے بھوکے منہ اور ترستی آنکھیں ان فصلوں کے کٹنے کی منتظر ہوں گی، لیکن ہمیں بھارت کی خوشحالی یا قحط سالی سے کیا، ہمیں تو واہگہ پہنچنے کا انتظار تھا۔ دن کے 12 بجے گاڑی دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر رکی، وہی دہلی جس پر ہلالی پرچم لہرانے کے نعرے ہم نے بچپن میں سنے تھے، وہی دہلی جو آج اپنی فتح کے نشے میں اپنا حلقہ اثر کابل سے برما تک پھیلانا چاہتا تھا، جس کے پہلو میں صرف پاکستان کا وجود کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ میں کھڑکی میں بیٹھا پلیٹ فارم کی رونق دیکھ رہا تھا کہ ایک لال پٹی والا بھارتی افسر آیا اور کھڑکی کے پاس آ کر کہنے لگا، میرا نام کرنل بالی ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں جواب دینے کے بجائے اس کو دیکھتا رہا۔ لمبا قد، پچکا ہوا پیٹ، سانولا رنگ، کھچڑی مونچھیں، چہرے مہرے سے افسر کم اور بنیا زیادہ لگتا تھا، لیکن اس کے کندھوں پر فل کرنل کے پھول اور کالر پر سرخ پٹی کہہ رہی تھی کہ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا تو مت کرو، کم از کم بیچارے کی افسری پر شک تو نہ کرو۔ کرنل بالی نے پھر کہا، آپ راولپنڈی کے رہنے والے ہیں؟ اگرچہ میرا تعلق راولپنڈی سے نہ تھا، پھر بھی میں نے ہاں کر دی۔ اس پر وہ پرانے رشتے جگانے لگا، میں بھی پنڈی میں پلا بڑا ہوں، چھاچی محلے میں ہمارا مکان تھا۔ آپ کا کون سا محلہ ہے؟ میں نے اسے چھیڑنے کے لیے کہہ دیا، گوال منڈی۔ اچھا، وہی گوال منڈی جہاں ہمارے چچا رہتے تھے؟ ضرور آپ کے والد صاحب انہیں جانتے ہوں گے، وہ بڑے نیک اور سخی دل انسان تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور مسلمانوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ کیوں نہ ہو، ہمارے باپ دادا کی یہی ریت چلی آ رہی تھی۔ ہمارے قلبی رشتے اتنے گہرے تھے کہ تقسیم ہند ان رشتوں کو نہ مٹا سکی۔ اب بھی کسی سے اگر ہربنس کا نام لینا تو اشتیاق سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کیوں نہ ہو، صدیوں پرانی ثقافت اور تمدنی رشتے چلے آتے ہیں، وہی زبان، وہی خوراک، وہی جسمانی ساخت، وہی عادات و اطوار۔ جی چاہا کہ زور سے اس کے منہ پر تماچا رسید کروں، کمینہ کہیں کا۔ دسمبر 1971 سے آج تک یہی لیکچر سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے تھے۔ ابھی کچھ کسر باقی تھی کہ جاتی دفعہ زخم تازہ کرنے ضروری سمجھے۔ میں نے کہا، مجھے ان تہذیبی رشتوں کے ساتھ ہندو ذہن کا بھی پورا علم ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہندوؤں کی تنگ دلی اور کینہ پروری کس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ مسلمانوں کو الگ گھر بنانے کی ضرورت پڑی۔ مجھے پتہ ہے۔ اتنے میں گاڑی چل دی اور کرنل بالی اپنی سرکاری ٹوپی سہلاتا پلیٹ فارم پر ہی رہ گیا۔ دوپہر اور رات کے کھانے کا وقت آیا اور گزر گیا۔ اگرچہ بھوک بہت تھی تاہم کچھ کھانے کو جی نہ چاہا۔ میری نظریں تو واہگہ پر تھیں لقمہ لیتے ہوئے، اگر منزل اوجھل ہو گئی تو محمل سے بچھڑنے کا خطرہ تھا، لہٰذا میں کھڑکی سے گردن لگائے مغرب کی جانب دیکھتا رہا کہ کسی منزل پر بوئے وطن آ کر استقبال کرتی ہے۔ 16 اکتوبر کی رات طویل سہی، کڑی ہرگز نہ تھی، دھیرے دھیرے بہتی رہی اور ہم اس کی لہروں میں ہچکولے کھاتے رہے۔ گاڑی کے پہیے کے ہر چکر کے ساتھ ہجر کی ایک گھڑی کم ہوتی گئی، گاڑی کا ہر دھکا ہمیں منزل کی جانب دھکیلتا رہا۔ میں کمبل بچھا کر لیٹ گیا، پلکیں جڑ گئیں، میں محو خواب ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کیمپ میں سب لوگ کاغذوں پر دستخط کر رہے ہیں، اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں، کتابوں کو تولیے کے بیگ میں ڈال رہے ہیں۔ اب باری باری پاٹھک سے باہر جا چکے ہیں، میں جیل میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ پھر بیرک کی دیواریں سمٹ کر قریب آ گئی ہیں، بیرک سیل میں بدل چکی ہے۔ دور دور گشت کرنے والے سنتری اب سلاخوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گئے ہیں اور بلا وجہ بدزبانی پر اتر آئے ہیں، اور سیل کے باہر سے سنگین کی نوک مجھے چبھو رہا ہے۔ میں اس کی ٹیس سے چونک کر اٹھتا ہوں، آنکھ کھلتی ہے تو گاڑی چھک چھک چل رہی تھی اور میرے ڈبے میں سفر کرنے والے افسر بلب کی مدھم روشنی میں تلاوت کر رہے ہیں۔ گھڑی دیکھی تو صبح کے 3:30 بجے ہیں، یہی سحری کا وقت تھا۔ میرے ساتھی مسافروں نے بتایا کہ رات کے اندھیرے میں کہیں گاڑی روک کر 2 چپاتیاں فی قیدی تقسیم کی گئیں۔ ہم نے تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا کہ شاید گھر پہنچنے کے حسین خواب دیکھ رہے ہوگے۔ لو، یہ تمہارے حصے کی سحری۔ میں نے ایک چپاتی کھا کر سراہی سے پانی پیا اور روزہ رکھ لیا۔ اب سحر ہونے کو تھی، ایک طویل شب ہجر کی سحر جو ہمیشہ شب سے عظیم تر ہے۔ اب وہ مجھے دستک دے کر جگا رہی تھی اور ستاروں کو الوداع کہہ رہی تھی۔ جاؤ اب سو رہو ستاروں، دل کی رات ڈھل چلی ہے۔ پو پھٹے امرتسر پہنچے، اگلا اسٹیشن اٹاری تھا جہاں ہمیں اترنا تھا، چنانچہ اٹھ کر شیو بنائی، منہ ہاتھ دھویا، PW کی چھاپ کے بغیر پرانی وردی پہنی، کمبل تہہ کر کے ایک طرف کیا، بوٹوں کے تسمے کسے اور اٹاری کا انتظار کرنے لگے۔
اٹاری اترے تو بھیڑ بکریوں کی طرح ہماری گنتی ہوئی، فہرستوں کے مطابق ہمارے نام پکار کر 3 قطاروں میں کھڑا کیا گیا۔ یہی وہ ترتیب تھی جس کے مطابق ہمیں واہگہ بارڈر پار کرنا تھا۔ چاروں طرف بھارتی گارڈ نے حصار باندھا اور ہمیں اٹاری سے واہگہ تک پیدل چلنے کا حکم ہوا۔ ہم تو پاکستان پہنچنے کے لیے آگرہ سے پیدل مارچ کرنے کو تیار تھے، یہ 2 میل کا فاصلہ کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا، لیکن اس سفر میں جو ذلت شامل تھی اس سے خاصا دکھ ہوا۔ ہم بھارتی سنگینیوں کے زیر سایہ خاک اڑاتے سرحدی گاؤں سے گزرے تو وہاں بچے، بوڑھے اور جوان سڑک کے کناروں پر یا مکانوں کی چھتوں سے ہمارے سفر ذلت کا نظارہ کرنے لگے۔ ہم ان علاقوں میں کبھی فاتح کے روپ میں داخل ہونے کے خواب دیکھتے تھے، آج انہی سے ذلت کی بیڑیاں پہنے گزر رہے تھے۔ یہ دیہاتی کیا سوچتے ہوں گے کہ پاکستانی فوج جس کی دھاک ان کے دل پر بیٹھی تھی اب اس حالت کو پہنچ چکی ہے۔ کیا ہمیں صرف اس لیے پیدل چلایا گیا کہ اس سرحدی علاقے کے باشندوں کے دلوں سے پاکستانی فوج کا ڈر مٹ جائے؟ ہم چار و ناچار چشم نم اور جان شوریدہ لیے چلتے رہے۔ آدھے راستے میں میرے پہلو میں درد کی ٹیس اٹھی، یوں معلوم ہوا کہ گردے نے اس رسوائی پر احتجاج کیا ہے۔ درد کو تھپکی دے کر سلانا چاہا تو یہ اور بھڑک اٹھا، بھارتی گارڈ سے آخری وقت مدد مانگنے کو جینا چاہا۔ میں زبان دانتوں میں دبائے بازو ہلاتا دوسروں کے ساتھ قدم ملا کر چلتا رہا، لیکن درد بتدریج بے قابو ہوا جاتا تھا۔ میں نے گردن اکڑا کر سامنے دیکھا تو دور خوش آمدید کے موٹے موٹے حروف دکھائی دیے۔ منزل کا نشان دیکھ کر جسم میں ایک انجانی قوت آ گئی، قدم تیز تیز اٹھنے لگے، اسیر و رنجور اعضاء جوان ہو گئے۔ میں نے درد پر قابو پا لیا اور چلتا رہا۔ واہگہ بارڈر پہنچے تو بھارتی جانب ہی ہمیں روک کر ازسر نو گنتی ہوئی اور سرحد پار کرنے کی ترتیب چیک کی گئی۔ قیدی پاکستان کے حوالے کرنے کا وقت 8:30 تھا، لہٰذا ہم پنجوں پر بیٹھ گئے اور جوان زمین پر کئی کھڑے رہے۔ انتظار کی گھڑیاں بھی عجیب تھیں، منزل چند قدم پر سامنے تھی، لیکن ہم نہ لپک کر اسے چوم سکتے تھے نہ وہ سرک کر ہمارے پاس آ سکتی تھی۔ اس چند گام فاصلے کی ایک طرف غلامی، قید اور ذلت تھی اور دوسری جانب آزادی اور عزت نفس ہماری منتظر تھی۔ انتظار کی گھڑیاں طویل ہوتی گئیں، ہم بار بار گھڑی دیکھتے، اب 5 منٹ باقی ہیں، اب 4، اب 3:30، اب صرف 3۔ لو، جوانوں کا ایک اور گروہ پار اتر گیا، دوسرا بھی گیا، تیسرا بھی، اب ہماری باری۔ بارڈر پر ریڈ کراس کے نمائندے کی موجودگی میں بھارتی اور پاکستانی افسروں نے فہرست چیک کی۔ ہم اپنا نام پکارنے پر غلامی سے آزادی میں قدم رکھنے لگے۔ 3 قطاروں میں ہم آگے بڑھے، اہل وطن نے پھول برسائے، خوش آمدید کہا اور فوجی بینڈ نے خوشی کے ترانے بجائے۔ ہر طرف رنگا رنگ جھنڈیوں اور سنہری لڑیاں جھلمل کر رہی تھیں، لیکن سچ پوچھیے تو اس وقت یہ تفصیلات ذہن میں محفوظ کرنے کا ہوش نہ تھا۔ میری آنکھیں کھلی تھیں، وہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں، لیکن ابھی جزیات قبول نہ کرتی تھیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عبدالحمید خان سے لے کر جونیئر افسروں تک سب نے خوش آمدید کہا۔ سرکاری استقبال سے فارغ ہوا تو اخبار نویسوں اور فوٹوگرافروں نے گھیر لیا۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ ان کے صحافی برادری کا فوجی رکن بخیر و خوبی واپس آ گیا ہے۔ لاہور چھاؤنی کے استقبالیہ کیمپ میں پہنچا تو لواحقین اور احباب نے پھولوں، خوشیوں اور بوسوں سے استقبال کیا۔ جو ہی پھولوں سے لدی ہوئی سفید کار سے اترا، انہوں نے مجھے ہاروں سے لاد دیا، رنگ رنگ پھولوں کے ہار، طلائی تاروں کے ہار، نوٹوں کے ہار۔ میں ہار اتارنے لگا تو فوٹوگرافروں نے کہا ذرا رک جائیے۔ میں رک گیا، وہ تصویریں اتارنے لگے۔ کمرے کے اندر ایک اور بےتاب ہجوم منتظر تھا، کسی نے ہار پہنائے، کسی نے دعا دی اور اکثر نے گلے لگایا۔ میرے 3 کمسن بچوں کے چہروں پر مسرت کی کہکشاں پھیلی ہوئی تھی اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے 5 سالہ سرمد کو 3 سال کی جدائی کے بعد گود میں لے کر کہا، کیوں بیٹے، پہچانا مجھے؟ کیوں نہیں ابو، 2 سال آپ کے لیے دعائیں کرتا رہا، پہچانتا کیسے نہیں۔ اس کے بعد اس نے مشورہ دیا کہ مجھے اتار کر منی کو اٹھا لیں کہ امی کے ساتھ بیٹھ کر ہر نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا مانگتی تھی۔
بڑی بیٹی صحیفہ متانت کی تصویر بنی کندھے سے لگی کھڑی تھی۔ اس ہجوم انبساط میں ایک ہمدرد نے دبی زبان میں کہا، افسوس کہ آپ کی والدہ کو خوشی کا یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ کے آنے سے چند روز پہلے وہ مایوس ہو کر اس دار فانی سے رحلت فرما گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ مجھے یوں لگا کہ ارض و سما چکرا گئے ہیں، سلسلہ کائنات میں خلل پڑ گیا ہے۔ اس تیز گرد باد میں ایک ادنا بے بس ذرے کی طرح تھپیڑے کھا رہا ہوں۔ طوفان ذرا تھما تو یوں محسوس ہوا کہ مجھے جیل سے نکال کر عمر بھر کی قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے۔ ایک ایسی قید تنہائی جو کلکتہ سیل سے کہیں زیادہ تاریک، طویل اور گمبھیر ہے۔ کیا میں اس قید کا بوجھ سہار سکوں گا یا ہمت ہار کر دم توڑ دوں گا؟ دل کو لاکھ سمجھایا کہ زندگی اور موت قدرت کے اٹل اصول ہیں، ان سے کسی کو مفر نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ماں بیٹے کا چند سالہ فراق ابدی جدائی میں بدل دیا ہے تو اسی میں رضا الہی ہوگی۔ لیکن دل ناتواں کسی طور نہ سمجھتا تھا۔ میں نے ذاتی المیہ کو قومی المیہ میں دفنانے کی کوشش کی۔ چند سال قبل جب اسی لاہور سے ڈھاکہ روانہ ہوا تھا تو میں نے اپنی ماں کے علاوہ مادر وطن بھی چھوڑی تھی۔ آج دونوں ہی فوت ہو گئیں۔ ایک طبی موت مر گئی، دوسری سانحاتی۔ میں بہر صورت دونوں سے محروم ہو گیا۔ جب ہر بڑی چیز چھوٹی چیز کو نگل جاتی ہے تو اتنا بڑا المیہ میرے ادنا سے ذاتی غم کو کیوں نہیں نگل سکتا؟ لیکن افسوس کی استدلال بھی دل کو قائل نہ کر سکا۔ ماں جس کی کوکھ سے جنم لیا تھا، اس کی گود سے دائمی محرومی ایک ایسا زخم تھا جو منمیل ہونے میں نہ آتا تھا۔ میری آنکھیں بار بار اس مشت استغفاء کو تلاش کرتی تھیں جس کی دعاؤں نے ہمیشہ مجھے ڈھارس دی تھی، جس کے چہرے کی جھریوں میں پیار دفن تھا، جس کی اشک آلود آنکھوں سے ہر وقت ممتا جھلکتی تھی، جس کی آغوش گہوارہ سکون اور جس کا وجود باعث رحمت تھا۔ آج میں ان سب سے محروم ہو چکا تھا، ایک دو دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ مجھے لیفٹیننٹ رضوی شہید کی ماں کا خیال آیا، جو آج اپنے لخت جگر کی بلائیں لینے کے لیے بےتاب تھیں، جن کی گود اجڑ گئی تھی اور دل بجھ چکا تھا۔ مجھے میجر نصیب اللہ شہید کے گھر والے یاد آئے، جو واہگہ پر جلنے والے چراغوں سے اپنا گھر منور نہ کر سکے۔ مجھے سپاہی انور کا خیال آیا، جس نے آگرہ جیل کے حبس میں دم توڑ دیا تھا۔ پتہ نہیں اس کے لاواحقین میں سے کتنوں نے حبس سے زندگی سے تنگ آ کر قبائے حیات چاک کر دی تھی۔ نہ جانے صبح مسرت کے طلوع ہونے کے انتظار میں کتنے در و دیوار ہمیشہ کے لیے سیاہ ہو گئے، کتنی تمنائیں دم توڑ گئیں اور کتنی آرزوئیں خاک ہو گئیں۔ عزیز و اقارب مجھے سرکاری کاغذات کی تکمیل وغیرہ کے لیے استقبالیہ کیمپ میں چھوڑ کر 2 روز بعد آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ میں نے پہلے روز کا کام مکمل کر لیا تو رنج و الم کا بوجھ ہلکا کرنے کو لاہور شہر کے کوچہ بازار کی طرف چلا گیا۔ گلبرگ، مال روڈ، انارکلی بازار، موچی گلی، بھاٹی گیٹ اور گول باغ سے ہوتا ہوا اس ٹی ہاؤس کی طرف نکل گیا جہاں میرے ادبی دوست بیٹھا کرتے تھے۔ سوچا ناصر کاظمی، مختار صدیقی اور دوسرے اصحاب کا دیدار ہوگا تو سارے غم مٹ جائیں گے، سارے رنج دھل جائیں گے، لیکن وہاں پتہ چلا کہ میری عدم موجودگی میں ناصر کاظمی فوت ہو گئے اور مختار صدیقی اور باقی صدیقی بھی چلے گئے، اور حفیظ ہوشیار پوری بھی، علی عابد بھی الوداع ہو گئے، اور یوسف ظفر بھی۔ یا خدا، ذرا سی غفلت کی اتنی بڑی سزا! ذرا پیٹھ کی اور موت کے ظالم ہاتھ نے سارے چراغ گل کر دیے، میرے گلشن کے سارے البیلے پھول چن لیے، میرے آسمان شعر و ادب کے سارے مہر و ماں بے نور کر دیے۔ میں ناصر کاظمی کے یہ 2 شعر گنگنانے لگا۔ بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمیں، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی؟ وہ شاعروں کا شہر وہ لاہور بجھ گیا، اگتے تھے جس میں شعر وہ کھیتی ہی جل گئی۔ آخری باب 2 مینار۔ رفتہ رفتہ قصر
بے داد کی دیواریں گرتی رہیں، محبوس جسم آزاد اور مجبور تمنائیں جوان ہوتی گئیں۔ اجڑے ہوئے دالان بسنے لگے اور بجھے ہوئے گھر جگمگا اٹھے، ہر طرف مانگوں میں ستارے چمکنے اور چہروں پر خوشی کے کنول کھلنے لگے۔ چند ماہ میں عام سپاہی سے لے کر جنرل نیازی تک سبھی اپنے لواحقین سے آ ملے، اور یوں جو شب حرمہ 16 دسمبر 1971 کو نازل ہوئی تھی، 30 اپریل 1974 کو صبح درخشاں میں بدل گئی۔ دل نے لاکھ شکر کیا کہ اب وہم کا کوئی منحوس پرندہ رات بھر آنگن میں بیٹھی منتظر ماں، بیوی، بہن یا بیٹی کو پریشان نہیں کرے گا، اور یہ دختران وطن یاس و امید کے ہچکولوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی ہیں۔ جنگی قیدیوں کے آخری قافلے کی آمد پر حکومت نے ہفتہ تشکر منایا اور ہم نے اپنے طور پر ایک چھوٹے سے جشن مسرت کی تقریب کی۔ ڈھاکہ کے جملہ احباب جو 1971 کے ہنگامہ محشر میں بکھر گئے تھے، دوبارہ جمع ہو گئے۔ افتخار، شریف، بشیر، کیانی اور غلام رسول احباب مل بیٹھے تو زندہ دلی لوٹ آئی، مسکراہٹیں بکھرنے لگیں اور قہقہے گونجنے لگے، گویا احباب مل گئے، زخم سل گئے، پھول کھل گئے۔ یہ محفل 1971 کی نسبت کہیں بہتر حالات میں منعقد ہوئی۔ اب کوئی وہم تھا، نہ کوئی خدشہ، کوئی اندیشہ تھا، نہ کوئی چرکا۔ ہر کوئی خوش و خرم تھا۔ نو بیہاتہ غلام اب چاند میں عکس محبوب تلاش کرنے کے بجائے لذت وصل سے لبریز تھا۔ گھر گرہستی کے رسیہ افتخار اب رفیقہ حیات کی رفاقت کے ساتھ ساتھ اپنی دل پسند فلموں سے بھی محظوظ ہو رہے تھے۔ شریف صاحب کی اپنی حکمت و شرافت کی گولیاں آزمانے کے لیے نئے مریض ہاتھ آ چکے تھے۔ انناس کے نبض شناس کیانی کے سامنے اب نو کی قاشیں تھیں، سنگتروں اور مالٹوں کی قاشیں، آموں اور خربوزوں کی قاشیں۔ وہ جس کو چاہتے ہونٹوں میں دبا کر لب یار کا مزہ لے سکتے تھے، اور اس محفل کے لطف کو دوبالا کرنے کے لیے بشیر ملک کے چیدہ اشعار اور رسیلے لطائف وافر مقدار میں موجود تھے۔ گویا محفل ایک بار پھر جوبن پر تھی، اور گلدستہ احباب نئی آب و تاب کے ساتھ مہک رہا تھا۔ ہم اپنی قسمت پر نازاں تھے کہ ایک مہیب طوفان گزرنے کے بعد ہم دوبارہ مل بیٹھے ہیں۔ بظاہر اس قہقہے باز ٹولے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، وہی چہروں کی چاندنی، وہی دلدار نگاہوں کی شبنم۔ اس ٹھنڈی اور منور مجلس میں وہی لذیذ باتیں تھیں اور وہی پرلطف حکایتیں، لیکن اس کے باوجود کسی چیز کی کمی تھی جو رہ رہ کر کھٹکتی تھی۔ دل میں کوئی پھانس اٹکی ہوئی تھی جو ہر قہقہے کے ساتھ درد کی ٹیس جگا دیتی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے قہقہوں کے پھول بے رنگ و بوئے نقش ہیں، جو غم و اندوہ کے سیاہ چادر پر بکھیر دیے گئے ہیں۔ اس کیف و درد کے ملگجے میں کئی موضوع زیر بحث آئے، طرح طرح کی باتیں ہوئیں، مختلف حالات اور شخصیات زیر بحث آئیں، لیکن موضوع گفتگو کچھ بھی ہوتا، کسی نہ کسی طور پر ڈھاکہ پس منظر میں ضرور ابھرتا۔ لہلہاتے کھیتوں اور سرسبز درختوں کا ڈھاکہ، گہرے پانیوں اور اونچے میناروں کا ڈھاکہ، اغیار کے جور اور احباب کی لطافت کا ڈھاکہ۔ 1000 دن گزارنے کے باوجود ڈھاکہ کا لمس ہماری محفل کے انگ انگ میں سمایا ہوا تھا۔ برسوں ہوئے دل سوختہ بلبل کو موئے لیک ایک درد سا اٹھتا ہے چمن زار سے اب تک۔ یہ ملن پارٹی یادوں کے کھنڈر کھود کر اور امیدوں کے نئے محل تعمیر کر کے برخاست ہو گئی، اور میں تنہا بھٹکنے کے لیے رہ گیا۔ بھٹکنا کھنڈروں کے ویرانوں میں ہو یا محفل کی پیچیدہ غلام گردشوں میں، ہمیشہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ میں اب بھی پریشان ہوں، اب بھی بھٹک رہا ہوں۔ ہر طرف ایک مہیب سکوت اور جان لیوا خاموشی سنائی دیتی ہے۔ پتہ نہیں کب ماضی اور مستقبل کی بھول بھلائیوں سے نکل سکوں گا، مجھے کب اور کہاں منزل کا نشان ملے گا۔ اس تیرہ و تار سفر میں مجھے روشنی کے صرف 2 سرچشمے دکھائی دیتے ہیں، جو اپنی اپنی جگہ سربلند لیکن ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ یہ ہیں ڈھاکہ کی جامع مسجد اور بادشاہی مسجد لاہور کے مینار، جن کے درمیان اب ہزاروں میل کا فاصلہ حائل ہے۔ مجھے یہ دونوں مینار روشن اور بے داغ نظر آتے ہیں۔ ان دونوں میناروں کا نہ صرف ماضی مشترک ہے، بلکہ ان کا مستقبل بھی ایک ہے۔ ختم شد۔